اور وقف بل جو ترمیم کی شکل میں ہمارے آپ کے سامنے ہے 2024 والا، وہ در حقیقت ملت کی قوت برداشت کا امتحان لے رہا ہے اور ہمارے پیشنس کو بار بار دعوت دے رہا ہے کہ ہم جذباتی بن جائیں، مشتعل ہو جائیں، اس لیے کہ جو بنیادیں سامنے آ رہی ہیں، پورے ملک کی سائلنٹ میجورٹی، پورے ملک کا دانشور طبقہ سب کا سب اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ترمیم بے تکی ہے اور ایسی ترمیم ہے جو قابل توجہ نہیں ہے۔ ملک میں جو IAS کا طبقہ ہے اور پارلیمنٹ میں پہلے سیکریٹری رہ چکے ہیں جناب افضل امان اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ صرف کسی کمیونٹی کو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ ملک میں بدامنی پھیل جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایسا بل جو فنڈامنٹل رائٹ سے ٹکراتا ہو اور دستور ہند کی کئی دفعات اس سے متاثر ہو جاتی ہوں، تو بل میں ترمیم کرنے سے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کوئی بنیاد ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر سے جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹ میں جن حقوق کو رکھا ہے آپ نے اقلیتوں سے متعلق، اس کو آپ رہنما اصول میں شامل کر دیجیے اور فنڈامنٹل رائٹ سے ہٹا دیجیے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کر کے اس کو رکھا ہے تاکہ پارلیمنٹ کی میجورٹی بھی اس کو ختم نہ کر سکے۔ پورا ملک UN کے اس اصول کے مطابق بھارت کو دیکھ رہا ہے۔ UN نے یہ بات کہی ہے کہ کسی ملک کی شرافت اور اس کی عزت و وقار کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ وہاں کی اقلیتوں کی صورتحال کیا ہے۔ اگر وہ مامون اور محفوظ ہیں اور مطمئن ہیں تو ہم اس ملک کو شریف سمجھیں گے۔ ہمارا بھارت پوری دنیا میں آج کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ ملک میں جو قانون بنے گا وہ قانون یہاں کے جذبات کی رعایت کرتے ہوئے بنے گا۔ تو یہ قانون ہمارے ایموشن کو، ہمارے جذبات کو بڑھانے والا ہے، لیکن ہم مبارکباد دیتے ہیں بالغ نظر قیادت کو، جن کے پاس ویژن ہے، گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، کہ انہوں نے پورے ہندوستان کو کوئی ایسی جذباتی بات نہیں کہی۔ پوری ملت اور پورا ہندوستان ان کے اعلان کا انتظار کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ قانونی قسم کی چیز تھی تو انہوں نے آئینی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے مرحلے کے ساتھ اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ دستوری چیز دستوری بنیادوں پر آگے بڑھے گی۔ چنانچہ افہام و تفہیم کی راہ کھولی گئی، ارکان پارلیمنٹ سے مل کر کے بات کہی گئی، اس کمیٹی سے مل کر کے بات کہی گئی، پورے ملک کے طبقے کو متوجہ کیا گیا۔ یہ جو مجمع ہے پورا ہمارے سامنے، پورے ملک کے نمائندگان کی، یہ عوام کا مجمع نہیں ہے، اور ایک اشارے پر پورے ملک کے نمائندگان کا اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع یہاں موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھول سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، پھول سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، آدھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔ یہ جو پورے ملک سے لوگ آ گئے ہیں ایک اشارے پر اور اس آئینی کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کی جو ہدایت ہوگی اس کے مطابق ہم کام کریں گے، تو اس قیادت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم جذباتی کوئی نعرہ نہیں دیں گے، ہم اصولی بنیادوں پر اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر اصولی بنیادوں پر بات نہیں رکی تو دھیرے دھیرے ہم معاملے کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ حضرات، جہاں تک اس طبقے کی بات ہے، وہ تو امتحانات مسلسل دیتے رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو مسلسل امتحانات ہوتے رہے ہیں اور یہ آزمائش پر پورے اترتے رہے ہیں۔ مجھے 2 باتیں اس بڑے مجمع سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وقت کی جو جائیدادیں جہاں جہاں ہیں اور سرکار کے قبضے میں ہیں، یہ وقت اس کا ہے کہ مقدمہ کیا جانا چاہیے کہ صاحب اس زمین کو واپس کیجیے جہاں جہاں ہے، اس لیے کہ ابھی 1995 کا اور 2013 کا وہی ایکٹ رائج ہے اور وہی جاری ہے۔ تو
آج اگر کوئی مقدمہ ہوگا تو اس کا فیصلہ بھی اسی ایکٹ کے مطابق ہوگا. نیا کوئی ایکٹ بنے گا تو وہ ماضی کی بنیاد پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے اس کا نفاذ ہوگا. یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سرکار نے کہیں کہیں ایئرپورٹ کو زمین دے دیا ہے اور وقت کی وہ زمین ہے، بھائی ایئرپورٹ کا جو پیسہ ہے بجلی بل جاتا ہے نا الیکٹریسٹی بورڈ کو، ویسے ہی اگر زمین لے لی گئی ہے تو اس زمین کا کرایہ وقف بورڈ کو آئے تاکہ محسوس ہو کہ مالکانہ حق وقف بورڈ کا ہے. جیسے کرایہ بجلی بل کا جاتا ہے ویسے وقف بورڈ کا جائے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ مالک کون ہے. کلکتے میں آپ دیکھیے مغربی بنگال میں جو گورنر ہاؤس ہے اس کا بعض حصہ وقف کی زمین پر ہے. تو اس اعتبار سے ہم کو آئینی اعتبار سے بھی کاموں کو آگے بڑھانا ہے اور اپنی قیادت کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے اشاروں کو محسوس کرتے ہوئے آج کا یہ بڑا مجمع، پرشکوہ مجمع، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ قیادت جو آواز دے گی اس کے مطابق وہ کام کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ ان خطوط پر آگے بڑھ کر کے ہم کام کر سکتے ہیں. 2%، 2.5% سوشل رسپانسبلٹی کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ باضمیر لوگ نکالتے ہیں کہ غریبوں کا فائدہ ہو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری جائیداد سماج کے فلاح کے لیے وقف کر دی، ہمارے جیتے جی وہ کوئی چھین لے اور لے لے، یہ ہمارے لیے غیرت کی بات ہوگی، ہمارے غیرت کا امتحان ہے. ہمیں امید ہے کہ جو اب یہاں سے اٹھا ہے وہ سارے جہاں پہ برسے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، ہم سب لوگ اس بل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں اور ارباب اقتدار سے یہ ادب کے ساتھ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اسے واپس لے لینا ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کے حقوق کے لیے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے بہتر بات ہوگی. یہ آپ کو کرنا چاہیے. کیا آپ سب لوگ اس تجویز سے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. اب یہ کمزور تجویز اتنے ہاتھوں کے اٹھنے کے بعد بڑی مضبوط ہو گئی ہے. پھر ہم اخیر میں قیادت کی بصیرت کو سلام کرتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس پروگرام میں